اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل لیلا خان وائس میں۔ ویورز، میری آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، جو آپ لوگوں کی دلی حاجات ہیں، مرادیں ہیں، اللہ پاک انہیں اپنے بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں تو اللہ تعالیٰ نیک صالح اور زندگی والی اولاد سے ان کو نوازے۔ جو لوگ شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، اور بہت زیادہ یہ مسئلہ جو ہے شادی کا چل رہا ہے، بہت لوگ پریشان ہیں، والدین ریکویسٹ کرتے ہیں دعا کے لیے، اور یہ اللہ پاک ان کے یہ مسئلے مسائل حل کر دے، نیک جگہوں پر آپ لوگوں کے نصیب کھول دے، اور آپ لوگوں کے لیے بہترین سبب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنا دے، آمین۔ اور جو لوگ مجھے کہتے ہیں ہماری پسند کے لیے دعا کریں کہ ہماری شادی ہماری پسند سے ہو جائے، اور نام بھی بتاتے ہیں اپنا، تو یہاں پر وظیفے والی ویڈیو میں نام لے کر دعا کرنا تو جو ہے وہ مشکل ہے۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے نام لے کر دعا کروں تو آپ مجھے اپنے نام اور اپنی دعائیں بتا دیں، تو میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا کر اس میں دعائیں جو ہیں دعا والی ویڈیو بنا دوں گی، جیسے پہلے میں بناتی تھی، اور اس میں آپ لوگوں کے نام بھی ہوں گے اور آپ کی دعائیں بھی شامل ہوں گی، اور آپ لوگ دعا میں شامل بھی ہوں تاکہ کسی کی آمین سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ تو دعا والی ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور بن جائے گی۔ اور باقی آج کا وظیفہ جو میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ بھی شادی کے اوپر ہی ہے، یعنی کہ شادی کے حوالے سے جو پریشان لوگ ہیں، والدین اور خود لڑکا یا لڑکی، تو مجھ سے وظیفہ مانگا گیا کہ شادی کے لیے کوئی آسان سا وظیفہ بتا دیں، تو آج اسی ٹاپک پر وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ وظیفہ بہت آسان ہے، مشکل بالکل بھی نہیں ہے، صرف آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے میری بات کی سمجھ آ جائے، کیونکہ تھوڑی کنفیوژن ہو سکتی ہے بتانے میں۔ میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے، لیکن اگر جب میں زیادہ تھوڑا سا بولتی ہوں تو آپ لوگ ہی مجھے کہتے ہیں کہ میں زیادہ بولتی ہوں، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اچھی طرح سے سمجھانے کے لیے مجھے زیادہ بولنا پڑتا ہے۔ اور باقی وظیفہ تبھی کامیاب ہوتا ہے، سب سے پہلے اپنا یقین جو ہے اللہ پر اور اپنے اوپر پختہ رکھیں، سب سے ضروری ہے یقین، اس کے بعد صبر، حوصلہ، ٹھیک ہے، مایوسی نہیں یعنی مایوس نہ ہوا کریں، تبھی وظیفے جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے جیسی امید رکھی جاتی ہے اللہ پاک ہمیں ویسا ہی دیتا ہے، تو اس لیے یقین رکھ کے صبر سے جو بھی وظیفہ کرنا ہوتا ہے کیا کریں، دعا جو ہے وہ بڑی عاجزی کے ساتھ مانگا کریں، اور ایک وظیفے کے ساتھ دوسرا وظیفہ نہ کیا کریں، ٹھیک ہے، ایک وقت میں ایک وظیفہ کیا کریں، اور جب وہ وظیفہ پورا ہو جائے تو فوراً سے دوسرا وظیفہ نہ شروع کیا کریں، کچھ صبر کیا کریں، کچھ عرصے بعد جا کے دوسرا عمل جو ہے یا دوسرا وظیفہ شروع کیا کریں، فوراً سے یا ایٹ اے ٹائم وظیفے نہ کیا کریں، یعنی ایک سے زیادہ۔ رزق کے حوالے سے یا ویسے کوئی تسبیح اگر آپ کرتے ہیں تو وہ ضرور کریں، لیکن ابھی شادی کا مقصد جیسے آج میں ویڈیو بنا کر لائی ہوں، تو شادی کے اوپر ہی آپ اکٹھے 2 وظیفے نہ کریں، کیونکہ اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں مجھ سے کہ ہم نے یہ بھی عمل شروع کیا ہوا ہے، ہم دوسرا بھی کر لیں، ایسے نہ کیا کریں، ٹھیک ہے، ایک وظیفہ کیا کریں پورے یقین اور توجہ کے ساتھ۔ تو باقی پہلے ریکویسٹ کروں گی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جو فرسٹ ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں، اور ویڈیوز لائک ضرور کیا کریں، چاہے آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے چاہے نہ لگے، میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں کو لگتا ہے کہ میں زیادہ بولتی ہوں وہ مجھے برداشت کیا کریں،
کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی تو سمجھانا پڑتا ہے۔ تو آج کا وظیفہ شادی کے ٹاپک پر ہے۔ صدقہ خیرات کر کے پھر وظیفہ شروع کریں، وضو کا خاص خیال رکھیں اور طہارت کا بھی، ٹھیک ہے، کہ وضو ٹھیک طریقے سے آپ نے کرنا ہے، اور طہارت بھی، اس چیز کا بھی خاص خیال رکھیں۔ تو جو آج کا وظیفہ ہے بہت آسان عمل ہے، تو اس میں سمجھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے وظیفے کا ٹائم کوئی بھی نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ٹائم سلیکٹ کر سکتے ہیں، کسی دن سے بھی، کسی وقت بھی یہ عمل آپ شروع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1 مہینہ ہے، اگر آپ یعنی کہ عمل جو ہے وہ 3 مہینے کا ہے، یعنی لگاتار 3 منتھس کرنا ہے، لیکن کس طرح سے کرنا ہے یہاں سمجھنے والی بات ہے کہ سب سے پہلے 1 مہینے میں آپ نے یہ عمل شروع کیا، جیسے اب یہ ربیع الاول کا مہینہ ماشاءاللہ سے شروع ہوا ہے، سب کو اس مہینے کی مبارکباد۔ تو اس مہینے میں اب آپ یہ عمل شروع کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے صرف 11 دن یہ عمل کرنا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب مہینہ نیا شروع ہوا ہے، مہینے میں کبھی بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، پورے مہینے میں، لیکن اب میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ جیسے یہ مہینہ اب شروع ہوا ہے، تو اس مہینے میں آپ نے 11 دن تک سورہ القصص کی آیت نمبر 24 یعنی 24 نمبر جو آیت ہے، سورہ القصص کی آیت نمبر 24، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ وضو کریں گے، وضو کر کے جانماز پر ہی بیٹھ جائیں تو زیادہ بہتر ہے، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھ لیں شروع میں، اس کے بعد آپ نے سورہ القصص کی آیت نمبر 24 یعنی 24 کو 112 مرتبہ، ٹھیک ہے، 112 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب یہ آپ کی کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نے سورہ والضحیٰ 3 بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے سورہ القصص کی آیت نمبر 24 کو پڑھا جائے گا 112 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ سورہ والضحیٰ جو ہے وہ پڑھی جائے گی، اور پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا جائے گا، اور اس طرح سے 1 دن کا عمل جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اور پھر آپ اپنے شادی کے لیے، یہ شادی کے لیے خاص عمل ہے، جن لڑکیوں کا رشتہ آتا ہے پسند نہیں کیا جاتا، یا کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی پرابلمز آ جاتی ہیں، یا پھر رشتہ آتا ہی نہیں ہے، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، دونوں کے لیے ہے، اور اگر والدین کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس طرح سے 1 دن کا عمل جو ہے وہ پورا کر لینا ہے، اور 11 دن تک لگاتار بغیر ناغے کے یہ عمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے مثال دی تھی اسلامی مہینے کے حساب سے، اب آپ کی مرضی، آپ اسلامی مہینے کے حساب سے یہ عمل کریں یا انگلش مہینے کے حساب سے یہ عمل کریں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی قمری مہینے سے کرنا ہے، یا پھر یعنی سولر منتھ ہے، یا جو بھی آپ کہہ لیں، یا دوسرے منتھ ہیں، اس حساب سے آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں نے ربیع الاول کے حساب سے بتایا، تو میں اسی سے آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں۔ تو اب ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ نے 11 دن تک لگاتار یہ عمل کر لیا، اس کے بعد آپ نے چھوڑ دینا ہے، یعنی کہ باقی دن جو ہے یہ عمل نہیں ہوگا۔ پھر جب ربیع الثانی شروع ہوگا، یعنی کہ اگلا اسلامی مہینہ شروع ہوگا، تو پھر یہ عمل دوبارہ کیا جائے گا، اسی طریقے سے، اسی طرح سے 11 دن تک، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھیں، نہ سمجھ آئے بار بار دیکھیں، آ جائے گی آپ کو سمجھ۔ میں دوبارہ طریقہ نہیں بتا رہی کیونکہ پھر ویڈیو جو ہے وہ لانگ ہو جاتی ہے۔ آپ نے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا، یعنی کہ ربیع الاول کے منتھ میں وظیفہ کیا 11 دن، اور پھر اس کے بعد اگلا مہینہ شروع ہوا ربیع الثانی، تو اس میں بھی اسی طرح سے 11 دن تک اسی طریقے سے
یہ عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد یہ عمل آپ نے 11 دن کر کے چھوڑ دینا۔ اس کے بعد تیسرا مہینہ جب شروع ہوگا جمادی الاول کا، ٹھیک ہو گیا، پھر اس میں اسی طرح سے 11 دن تک اس عمل کو کرنا ہے، سیم یہی طریقہ، اور اس طرح سے 3 منتھ کا یعنی 3 منتھ کا آپ کا یہ وظیفہ جو ہے پورا ہو جائے گا۔ اور یہ بہت زبردست عمل ہے، لڑکیوں اور لڑکوں کی شادی کے حوالے سے ہے کہ رشتہ آتا ہو یا نہ آتا ہو، ہر طرح سے رکاوٹ دور کرنے کے لیے اور اچھی جگہ پر رشتہ ہونے کے لیے یہ وظیفہ ہے، آسان بھی ہے۔ لیکن جو 11 دن کا آپ عمل کر رہے ہوں گے 3 منتھس میں، یعنی 11 11 11، ان کے بیچ میں کوئی وقفہ، کوئی گیپ نہیں آنا چاہیے، کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان دنوں میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فیمیل یہ عمل کر رہی ہیں تو اپنے مخصوص ایام سے فارغ ہو کر کریں تاکہ ان کا ناغہ نہ آئے، ٹھیک ہے؟ اور مرد حضرات کو تو پرابلم نہیں ہے، لیکن ناغہ نہیں کرنا۔ اگر ناغہ کریں گے تو پھر آپ کا جو عمل ہے وہ صرف آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے دھیان رکھ کے پھر یہ عمل شروع کریں۔ باقی 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کریں، درود شریف کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں زیادہ سے زیادہ، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد اپنی زبان پر رکھیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری برکتیں، فضیلتیں نازل ہوں گی اور بہت ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ اور سب امت مسلمہ کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، سب کے لیے دعا کیا کریں، اور تبھی آپ لوگوں کے لیے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا انشاءاللہ۔ تو ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔